السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درود ابراہیمی کی کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے، کیا فضیلت ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی وہ درود شریف ہے جو نماز جیسی اہم عبادت کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ ہم جب درود شریف پڑھیں تو کون سا پڑھیں، جب ہم آپ پر درود بھیجیں تو کون سا درود شریف بھیجیں، کون سا درود شریف پڑھیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو الفاظ بتائے وہ وہی ہیں جو درود ابراہیمی کے ہیں۔ یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درود ابراہیمی پڑھنے کو کہا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو درود ابراہیمی کا ایک ایسا طاقتور عمل بتلاؤں گا کہ اس عمل سے ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں بندے کو، ایسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تقریباً 8 ایسی عجیب و غریب چیزیں ہیں جو بندے کے حق میں ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، جو یہ عمل کر لیتا ہے۔ عمل تھوڑا سا سخت تو ہے، لمبا بھی ہے، تھوڑا مشکل بھی ہے، لیکن جو کر لیتا ہے اس کی دنیا بن جاتی ہے، اس کے سارے کام بن جاتے ہیں۔ 1.25 لاکھ درود ابراہیمی کا عمل، 1.25 لاکھ درود ابراہیمی۔ آپ سوچیں اگر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے آپ بیٹھ جائیں تو اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے میں، سمجھ گئے؟ آپ اندازہ لگائیے 1.25 لاکھ مرتبہ، 1,25,000 مرتبہ درود ابراہیمی کا عمل کتنا مشکل ہوگا۔ تو مشکل تو ہوگا یقینی طور پر، لیکن اس کے کرنے سے ایسی چیزیں نصیب ہو جائیں گی کہ آپ نے سوچی بھی نہیں۔ وہ کیا کیا انعامات ملیں گے، میں آپ کو آسان طریقہ بتلاؤں گا کہ 1.25 لاکھ کو آپ آسان طریقے سے کیسے پڑھ سکتے ہیں اور کتنے دن میں پڑھنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن میں یا 10-20 دن میں پڑھنا ہے، ایک تعداد ہے، میں آپ کو بتلاؤں گا، اور کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی بتلاؤں گا، آسان طریقہ میں آپ کو بتلاؤں گا، اور انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، آپ آسانی کے ساتھ 1.25 لاکھ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلے ہم فائدے کے بارے میں بات کیے لے رہے ہیں۔ پہلا جو فائدہ ہے اس عمل کا وہ ہے رکا ہوا رزق بہنے لگتا ہے، رکا ہوا رزق بہنے لگتا ہے۔ کاروبار بند ہو جاتا ہے نا، جو آمدنی ہوتی ہے اچانک رک جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں بعض لوگوں کا یہ تجربہ ہے کہ درود ابراہیمی کے 1.25 لاکھ کے عمل کے دوران اچانک پرانی بقایا رقم، قرض کی واپسی یا نیا کام کا موقع مل جاتا ہے، کام سٹارٹ ہو جاتا ہے، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کریں، کام نہیں چل رہا، آمدنی نہیں ہو رہی اور پیسہ نہیں مل رہا، تو کیا کریں؟ تو یہ بہترین عمل ہے درود ابراہیمی کا، اس کو اپنی زندگی میں جاری رکھیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جب آپ 1.25 لاکھ پڑھ لیں گے اس کے بعد یہ چینجنگ آئے گی۔ دیکھیے الفاظ میں غور کیجئے، تجربہ ہے کہ درود ابراہیمی کے 1.25 لاکھ کے عمل کے دوران آپ نے جب نیت کر لی اور کام سٹارٹ کر دیا 1.25 لاکھ درود ابراہیمی پڑھنے کا، تو پھر انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے حق میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسرا جو فائدہ ہے اس عمل کا وہ ہے پریشان حال رشتے سنورنے لگتے ہیں، پریشان حال رشتے سنورنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں میاں بیوی یا گھر کے افراد میں محبت بڑھتی ہے اس عمل کے ذریعے سے، پرانی لڑائیاں ختم ہونے لگتی ہیں، گھروں کے افراد میں آپس میں کچھ ناچاقیاں ہوتی ہیں، کچھ رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، والدین میں، یعنی کسی بھی رشتہ دار سے، کسی دوست سے کچھ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، بول چال بند ہو جاتی ہے۔ بہترین عمل ہے، اس عمل سے انشاءاللہ یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ جو رشتہ دار بگڑ چکے ہیں یا دور ہو چکے ہیں انشاءاللہ قریب آ جائیں گے اور ان کے دل نرم ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ۔ تیسرا دیکھیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں حیرت انگیز طور پر انسان کنفیوژن سے نکل کر صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت پاتا ہے، جیسے ذہن پر روشنی سے ڈال دی گئی ہو۔ انسان کبھی کبھار کنفیوز ہو جاتا ہے نا کہ میں کیا کروں، ایک راستہ یہ ہے کہ یہ ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، اور اس طرح اس کو
اکثر وہ بیشتر پالا پڑتا رہتا ہے اس طرح کے کاموں سے، یعنی فیصلہ کرنے کا موقع اسے ملتا رہتا ہے، یا کہیں پر اس کو جانے کا موقع ملتا رہتا ہے کہ کچھ باتوں کو سنتا ہے اور لڑائی جھگڑے کو سلجھاتا ہے ادھر کے بھی ادھر کی، کیا فیصلہ کرنا چاہیے یا کون سا کام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ طاقت انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اچھا فیصلہ کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، صحیح فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ جب وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ کی مدد اس کے اوپر اترتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے حق میں اور ساتھ میں سامنے والوں کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ فیصلہ بندے سے کراتا ہے۔ تو یہ کتنا اہم فائدہ ہے، اس عمل سے یہ صلاحیت بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے چھٹا فائدہ وہ یہ ہے کہ چھپے ہوئے دشمن بے نقاب ہو جاتے ہیں، بے نقاب ہو جاتے ہیں، چھپے ہوئے دشمن ان کا اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ذہن کے اندر یعنی دل میں ایک بات پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک طریقے سے اندرونی طور پر رب ذوالجلال ایک دل میں یہ بات پیدا کر دیتا ہے اور جما دیتا ہے کہ یہی ہے میرا دشمن، اور اس میں کچھ باتیں اشارے خواب کے اندر یا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ القا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس عمل کے دوران حسد کرنے والے حاسدین جو ہوتے ہیں، اسی طرح چالاک دشمن کا اصل چہرہ بھی سامنے آ جاتا ہے اس عمل کے دوران، پورا عمل کرنے کے بعد نہیں، اس عمل کے دوران ہی۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ جب 1.25 لاکھ مرتبہ کی نیت کر کے عمل کو شروع کریں گے اور اس طریقے پر جیسے میں بتلاؤں گا تو انشاءاللہ امید ہے آپ کی ایک ہی دن میں، 2 دن میں، یا 7 دن میں، یا 10 ہی دن میں آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد پورے ہو جائیں، یہ سارے فائدے آپ کو نصیب ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور 5واں جو فائدہ ہے اس عمل کا وہ ہے مشکل کام کا آسان ہو جانا۔ کہتے ہیں جو کام برسوں سے رکے ہوئے ہوں وہ اچانک بن جاتے ہیں، کوئی بھی کام میں رکا ہوا ہے اچانک بننے لگتا ہے، دکھنے لگتا ہے، راستے کھلتے نظر آنے لگتے ہیں، جیسے اللہ نے راستے کھول دیے ہو، اچانک راستے کھل جاتے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک عجیب فائدہ ہے۔ چھٹا فائدہ دیکھیے، عجیب سکون کی نیند آتی ہے۔ انسان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، ہر چیز ہے، عیش و آرام کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن نیند اس کو نہیں آتی۔ راتوں کو کروٹ بدلتے بدلتے صبح کر دیتا ہے، پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ کہتے ہیں پہلے چلے میں ہی اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ عمل کچھ دنوں کا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے 40 دن کے اندر ہی یا اس عمل کے دوران ہی جب یہ عمل کرتا رہے گا تو دل سے خوف، ڈر اور وسوسے ختم ہو کر نیند میٹھی ہو جاتی ہے اور بندے کو پرسکون نیند آنے لگتی ہے۔ یہ بہترین فائدہ ہے۔ اور دیکھیے 7واں فائدہ، روحانی خوشبو کا احساس ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ دوران عمل یعنی سوالات کا عمل جب کرتے ہیں تو کرنے کے بعد یا کرتے ہوئے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی ہے عمل کرتے ہوئے، کیونکہ نیت ہے ہمارے سوالات پہنچیں گے، اللہ کی مدد اسٹارٹ ہو جاتی ہے، فیصلے ہونے لگتے ہیں اسی اعتبار سے، حالانکہ آس پاس کوئی خوشبو نہیں لگی ہوتی۔ تو ایک طرح کی خوشبو بھی اللہ رب العزت جہاں درود شریف کا ورد کیا جا رہا ہوتا ہے، پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ایک مہک پیدا فرما دیتا ہے، خوشبو اس جگہ کو معطر کر دیتا ہے۔ تو یہ اہم فائدہ۔ اور 8واں دیکھیے کتنا اہم فائدہ ہے، کہتے ہیں ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ عبادت کرتے وقت یا عمل کرتے وقت دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں۔ اور پتہ ہے یہ آنسو کا آنا کتنی بڑی طاقت ہے۔ جس عمل پر آنکھ جو ہے نم ہو جائیں، بھیگ جائیں، بلکہ آنکھ کے جو پلک ہیں، ان پلکوں میں جو بال ہیں، ان بالوں میں سے کسی ایک بال کی جڑ بھی اگر آنسو سے تر ہو جائے، بھیگ جائے نا ذرہ برابر بھی، تو وہی ہماری آخرت میں سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ وہی ایک بات کہ اللہ یہ وہ بندہ ہے کہ اس نے تیرے محبوب پر درود پڑھا تھا، وہ عمل کیا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ تو یہ ایک بہترین یونیک فائدے ہیں جو اس کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے؟ سوالات کو دیکھیے،
मैंने बताया शुरू में कि आप जरूरी नहीं है कि 2-4 दिन में या 10-20 दिन में करना है, आपको यह अमल 4 चिल्लों में करना है। 4 चिल्ले का मतलब 160 दिन, 160 दिन, 40-40, 80-80, 80, 160, तो 160 दिन के अंदर अंदर आपको यह अमल करना है। 1.25 लाख मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वो दरूद शरीफ जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, अब पढ़ना कैसे? अगर आप जो है 1.25 लाख दरूद इब्राहिमी को 160 दिन में तकसीम करेंगे तो एक दिन में 781 मरतबा बैठता है। 781, 80, 1, 81, 781 मरतबा बैठता है। तो आप सबसे आसान तरीका है कि 781 मरतबा रोजाना पढ़ने लगे। अब रोजाना आप 781 मरतबा, करीब 800 मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो ज़ाहिर टाइम चाहिए, घंटे लगेंगे इसको पढ़ने में। तो बेहतर तरीका यह है कि आप पूरे दिन में आप तरतीब बना लें कि मुझे जो है 100 मरतबा सुबह में पढ़ना है या 50 मरतबा, या चलते फिरते आप पढ़ लें, या हर नमाज के बाद की तरतीब बना लें कि हर नमाज के बाद मुझे 100 मरतबा पढ़ना है, और जो बाकी रह जाएंगे सोते टाइम मुझे पढ़ना है, बिस्तर पर लेट कर या बैठ कर, जैसे भी है। तो यानी कि आपको रोजाना किसी भी तरह से 781 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, और यह भी जरूरी नहीं है आप किसी दिन खाली हैं, छुट्टी पर हैं, तो पूरा दिन आप दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। काम पे आप नहीं गए, पूरे दिन दरूद शरीफ पढ़ते रहिए। आप 700 के बजाय इसके डबल पढ़ लीजिए, तो फिर बाद में आसानी हो जाएगी। कुल मिला के ये है कि 160 दिन के अंदर अंदर आपको 1.25 लाख दरूद इब्राहिमी, यानी 4 चिल्लों में ये 1.25 लाख, 1,25,000 दरूद इब्राहिमी पूरा कंप्लीट करना है। ये एक बेहतरीन ताकतवर अमल है। और एक बात और यहाँ याद रखें, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने के लिए इजाज़त दे दीजिए, इजाज़त दरकार है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ या मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे इजाज़त है। तो याद रखिए, दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है और कुरान करीम के अंदर दिया है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये वो अमल है कि जिसको अल्लाह ताला खुद करता है, फरिश्ते करते हैं, और ईमान वालों को हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी ज्यादा से ज्यादा दरूद शरीफ पढ़ो, सलाम पढ़ो। ठीक है ना। तो देखिए, दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म तो अल्लाह ताला ने दिया। जब अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी बंदों को पढ़ने की, तो फिर अब बंदों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखें। और एक बात और है कि दरूद इब्राहिमी का जब आप ये अमल करें तो फिर जो खुराफात हैं, गुनाह वाले काम हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि शिकायत करते हैं, बाद में कमेंट करते, कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हो रहा, मैंने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। जबकि हो ये रहा होता है कि कहीं ना कहीं वो कोताही कर रहे होते हैं, गुनाह कर रहे होते हैं। जैसे कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल, एक तरफ दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रामे देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या बदनजरी कर रहे हैं, या कोई भी, या इसी तरह से जो वाजिबी और फर्जी इबादत हैं, फर्ज यानी जो फर्ज इबादत है, जैसे 5 वक्त की नमाज है, और इसी तरह सुन्नतों का एहतमाम, इस अमल के लिए नमाजों का एहतमाम करना लाजिम है और गुनाहों से बचना ज़रूरी है। जब आप ये 2 काम करेंगे, नमाजों का एहतमाम और इसी तरह से आप गुनाहों से बचेंगे, नाफरमानियों से बचेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरे जो काम है, जैसे वालिदैन की फरमाबरदारी, वो भी ज़रूरी है। यानी कोई भी गुनाह वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों से बचेंगे और इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें और मुकम्मल यकीन के साथ अमल करें। इंशाअल्लाह जब आप नियत करके अमल शुरू करेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत उतरेगी, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब के इस अमल को आसान बनाए और करने के तौफीक मरहमत फरमाए। और जो बहन या भाई जिस मकसद के लिए इस अमल को करे, अल्लाह करे कि इस अमल की स्टार्टिंग में ही, नियत पर ही रब्बे ज़ुल जलाल फैसले फरमा दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।